گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان اکرام، علماء اعظام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی دارالفتاء کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں چند کال سنائیے۔ قرآن پاک اگر زمین پر گر جائے تو اس کے لیے فدیہ دینا پڑتا ہے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں، قرآن زمین پر گر جائے تو اس کا کفارہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں کامرہ سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جنازے کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے، ایک اور کال سنا دیجیے۔ دارالفتاء میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے اس کا معنی بھی آپ کو انشاءاللہ۔ چند کالز ہیں۔ گلزار بھائی سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک جو ہے وہ غلطی سے گر جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے، تو کچھ کو ہدیہ دینا پڑتا ہے، کوئی کفارہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک زمین پر گرنے کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمارے سلسلوں کے اندر جواب دیا جا چکا ہے۔ دیکھیں یہ تو کسی مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ جان بوجھ کے قرآن شریف کو گرا دے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے گرائے گا اور اگر اس میں اس کی توہین کی نیت ہے اور بظاہر جو جان بوجھ کے گرائے گا وہ توہین ہی کے لیے گرائے گا، تو ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں تو جان بوجھ یہ خیال ہی نہیں کیا جائے گا، تصور نہیں کیا جائے گا کہ وہ جان بوجھ کے قرآن پاک کو گرائے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گر گیا غلطی سے، تو اب اس میں دو باتیں ہیں، یا تو واقعی بندے نے احتیاط برتی ہوئی تھی، اس کے باوجود ٹھوکر لگی، یا جو ہے کسی نے بلایا توجہ نہیں رہی اس وجہ سے گر گیا، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے یہاں پر، اور اس کے ہاتھ سے قرآن پاک گر گیا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی فدیہ وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ قرآن پاک کو چھومے، احتیاط کے ساتھ اس کو رکھے، یہی اس کے لیے کفایت کرے گا۔ ہاں دل کی تسلی کے لیے کچھ دینا چاہتا ہے رائے خدا کے اندر، تو اچھی بات ہے کہ رائے خدا کے اندر کچھ صدقہ خیرات کرے۔ توبہ بھی کرنی ہوگی؟ نہیں، توبہ نہیں کرنا ہوگی۔ ہاں بے احتیاطی اس نے خود برتی ہے کہ توجہ نہیں رکھی، ایسے ہی الماری کے اوپر رکھ دیا، یا ایسے ہی قرآن پاک ہاتھ میں ہے اور اس طرح ٹہل رہا ہے کہ توجہ ہی نہیں ہے اس کی، تو اس میں گر گیا، تو یہ بے احتیاطی، چونکہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں توہین کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ بے احتیاطی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اس پر توبہ کرے، اور آئندہ جو ہے وہ جب بھی قرآن پاک کو کہیں رکھنا ہو یا لے کر چلنا ہو تو احتیاط برتے تاکہ وہ گرے نہ۔ اس صورت میں کفارہ ہوگا؟ کفارہ پھر بھی نہیں ہے۔ کفارہ اس صورت کفارہ تو قرآن پاک گرنے پر کسی صورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا یا کچھ اور دے دے، تو ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ قرآن پاک گر گیا تو کفارہ کوئی نہیں، بس صورتیں یہی ہیں جو ہم نے عرض کر دی کہ مسلمان سے تصور ہی نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے گرائے گا، کی معاذ اللہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کفارے کا کیا تصور ہے، وہاں اس کو توبہ کرنا ہوگی۔ توبہ کرے گا، ہاں یعنی جہاں پہ توہین کی نیت سے، تو اگر پھر اس کو احساس ہوتا ہے تو توبہ کرنا ہوگی اور دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا، اس کا نکاح ہوا ہو تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، اور توہین کی نیت سے نہیں پھینکا، غلطی سے گر گیا، بے احتیاطی سے گر گیا،
توجہ نہیں رہی اس وجہ سے گر گیا، تو اگر بے احتیاطی اس سے ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں توبہ کرے اور جو ہے وہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو کر دے، اور اگر توجہ بھی رکھی ہوئی تھی، سب کچھ معاملہ تھا، بے احتیاطی بھی نہیں برتی، ٹھوکر لگی جس وجہ سے گر گیا، تو اس کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے نہ اس پر توبہ ہے، پھر بھی کچھ صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جنازے سے متعلق سوال ہے، کامرہ سے ہمارے اسلام میں نے پوچھا کہ جنازہ کرنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، صفیں توڑ دی جاتی ہیں اور اب دعا مانگی جاتی ہے، میت کی گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کا شرعی ثبوت یہ پوچھ رہے ہیں، دعا کا بھی شرعی ثبوت۔ اب دیکھیں دعا کا شرعی ثبوت اس حوالے سے کہ جنازے کے بعد اس کا ہونا خاص طور پر، تو اس کے حوالے سے بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کتب فقہا کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس وغیرہ کے اثر بھی موجود ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو یعنی جنازہ پڑھ چکو تو اب اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ ایک حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں، مبسوط جو امام سرخسی کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے جو ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے۔ بہرحال نماز جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہاں پر تھوڑی سی احتیاط یہ ضروری ہے کہ جب جنازے کے بعد دعا مانگے تو اس میں اختصار کریں، زیادہ لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے، مختصر دعا کریں، میت کی مغفرت کے لیے، اس کی قبر و حشر کے آسانی کے لیے، قبر کے سوالات میں آسانی کے لیے، قبر کی کشادگی کے لیے، ان چیزوں کے لیے، لواحقین کے لیے بس مختصر دعا چند جملوں کی جائے، زیادہ لمبا نہ کیجیے، کیونکہ فقہاء کرام نے جو ممنوع لکھا ہے نماز جنازہ کے بعد طویل قیام کو ممنوع لکھا ہے کہ آپ اتنا لمبا اس میں قیام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے دفنانے میں تاخیر ہو، کیونکہ میت کو جلدی دفنانا چاہیے، تو مختصر آپ نماز جنازہ کے بعد مختصر دعا مانگیں، بالکل جائز ہے اس دعا کو مانگنا، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب آئی ہے، اور اس کے علاوہ میت کو ظاہر سی بات ہے دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ دلیل مانگنا کہ جو ہے جیسے ہم نے حدیث پاک عرض کر دی، اگر بالفرض حدیث پاک نہ بھی ہو تو اس وقت اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی اس وقت دعا مانگنے کا ثبوت کیا ہے، یعنی میں ہاتھ اٹھاؤں اور دعا مانگنا شروع کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس وقت دعا مانگنے کا ثبوت کیا ہے تو ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ فرمائیے کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا کہ جب بھی دعا مانگتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، اسی طرح فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جس طرح اس آیت کے ذریعے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے، تو اسی طرح جنازے کے بعد اور جنازے سے پہلے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ وہی ہم نے عرض کیا کہ مختصر ہو، زیادہ لمبی نہ کی جائے تاکہ میت کو جلد سے جلد دفنایا جا سکے۔ حضور اس میں جو اصل جو منع کرنے والے جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہی تو مانگی ہے، نماز جنازہ ہے ہی دعا ہے، تو اب دعا کی حاجت نہیں ہے، تو یہ یعنی کانسیپٹ لے کر بات کرنا یہ تو الگ ہی مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیں دعا اگر دعا ہے تو نماز جو ہے ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بہت ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین اس کو حدیث پاک میں سب سے افضل دعا قرار دیا۔ اسی طرح جب ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں تو ربی جعلنی پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک خود جو ہے وہ دعا ہے۔ اسی طرح التحیات پڑھی جاتی ہے، التحیات کے اندر دعا ہے کہ ہم پر جو ہے وہ سلامتی نازل ہو، تو یہ تو ساری کی ساری دعا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو دعا مانگی جاتی ہے۔ تو احادیث طیبہ کے اندر تو دعائیں مانگنے کا حکم ہے کہ خوب دعائیں مانگو، اللہ تمہاری رب کی رحمت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، اگر اس میں دعا قبول ہو گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ دعا اگر پہلے مانگ لی ہے جنازے کے اندر تو اس کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ مختصر دعا مانگی جائے اور اس کو جلدی سے جلدی دفنایا جائے، ٹھیک، اس کے بعد پھر جتنی چاہے دعائیں مانگے اور جو بھی مانگتے ہی رہنا چاہیے ان کے لیے۔ اچھا حضور اسی طرح میت ہی کے حوالے سے ہے، یہ لوگ بعض جگہ پر ہوتا ہے کہ اب کسی کے گھر انتقال ہو گیا اور ابھی تدفین نہیں ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے گھر میں، لیکن تدفین سے پہلے دعا مانگنے کو برا مانا جاتا ہے، یعنی کوئی جس طرح آتا ہے نا کہ تعزیت کے لیے آتے ہیں ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، تو کئی علاقوں میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے نہیں کرنا، اس کو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ ہاں تدفین ہو جائے تو پھر لوگ بیٹھتے ہیں چارپائیوں پر، گھروں میں جو بھی، اور لوگ آتے ہیں دعا مانگتے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ تدفین سے پہلے دعا کرنا منع ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بڑا عجیب رواج ہے، اگر کہیں پر ہے اس طرح تو دعا تو جب چاہے مانگے، جتنی چاہے مانگے اس کے لیے،
بس یہ کہ اس میں دعا مانگنے کے آداب ہیں، اس کا آپ لحاظ کریں، ٹھیک تو ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تدفین تدفین سے پہلے بھی دعا مانگ کی جا سکتے ہیں، سکتی ہے. تدفین کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ویسے دعا کر ہی رہے ہوتے ہیں، جیسا بھی پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا تو دعا ہی دی جاتی ہے. اللہ اس کی مغفرت اب وہ کرے. ہاتھ اٹھانے میں عجیب سا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس میں لیکن لوگوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا ایسے معاملات کے اندر. ٹھیک ہے، دعا مانگنی چاہیے. مجدد کا معنی، مجدد کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا. مجدد کا معنی تجدید کرنے والا، نیا کرنے والا. اصل میں مجدد یہ ایک اصطلاح ہے یعنی شریعت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اندر کسی ایک شخص کو یا چند افراد کو ایسا بھیجتا ہے کہ دین کے اندر جو لوگوں نے برائیاں پیدا کی ہوتی ہیں، خرابیاں لے کر آئے ہوتے ہیں، شامل کی ہوتی ہیں، یا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، تو ایسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے کہ جو ان تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ بے سہارا نہیں چھوڑا. ہر مقام پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے. نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بند کر دیا. اس کے بعد اللہ نے علماء کی صورت میں، صحابہ کی صورت میں، تابعین کی صورت میں امت کی رہنمائی کا کام لیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام علماء سے بڑھ کر ایک مجدد ہمیں ہر صدی میں یا چند مجدد ہمیں عطا کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر اس امت کے لیے ایک ایسی ہستی کو یا چند ہستیوں کو بھیجے گا کہ جو اس دین کی ان کے لیے تجدید کریں گے، یعنی اس کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے اس کو دور کریں گے. تو یوں ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجددین کو بھیجتا رہا ہے. پہلی صدی ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جنہوں نے دین کے اندر جو خرابیاں پہلے کے خلفاء نے شامل کر دی تھیں، یعنی اموی خلیفہ جو تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو آئے، انہوں نے بعض نے خرابیاں پیدا کی تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو دور کیا. پھر اس کے بعد امام شافعی اور بہت سارے افراد جو ہے وہ مختلف صدیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجدد بنا کر بھیجتا رہا. 14ویں صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجدد بنا کر بھیجا. تو یہ سلسلہ ہر صدی کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے. علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں اور ہر صدی کے مجدد بیان کیے ہیں، جس کو ہم نے پچھلے سال جو اعلیٰ حضرت کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے سفر المظفر کے مہینے کے اندر، تو اس میں اعلیٰ حضرت بحیثیت مجدد کے نام سے ایک پورا سلسلہ کیا تھا اور اس میں 14 صدیوں کے جو مجدد تھے سب کے نام بتائے تھے کہ کون کون مجدد ہیں کس صدی کے، وہ ساری تفصیل اس کے اندر بتائی تھی ہم نے. تو علماء نے پورے نام لکھے ہیں کہ پہلی سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کون کون مجدد بن کر یہ آیا ہے. مجدد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ نبی تو اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرماتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تو مجدد اس دور کے جو مقتدر علماء ہوتے ہیں، متبحر بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، وہ خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں یا ان کے بعد والے کچھ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہستی جو تھی یہ اس صدی کی مجدد تھی. یعنی یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے اٹھا کے مجدد کہہ دے گا. نہیں یہ تو نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے، یعنی گناہ گار سے بھی لے لیتا ہے. یہ تو حدیث پاک موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو علماء ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجدد ہیں. یا تو اسی وقت اعلان کر دیں گے یا ان کے انتقال کے بعد ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پچھلی صدی ہجری کے یہ مجدد تھے. وہ اس وقت جو ضرورت تھی اس کو وہ پورا کیا ہے. ٹھیک ہے. جو جس طرح کے فتنے ہیں، جس طرح کی خرابیاں دین میں آ جاتی ہیں. جی بالکل، یعنی اس میں پھر بہت تفصیل ہے کہ ہر فن کے اعتبار سے بھی مجدد آتے ہیں. حدیث کے اعتبار سے ضرورت پڑی تو حدیث کے مجدد الگ ہو گئے، فقہ کے مجدد الگ ہو گئے، تفسیر کے اعتبار سے الگ ہو گئے، علم کلام یعنی یہ جو اپنا بد مذہب ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے جو کام کرنے والے وہ مجدد الگ ہو گئے. یہ الگ الگ مجددین جو ہیں وہ ہر صدی کے اندر آتے رہے ہیں. تو ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں، ایک ہی صدی کے اندر بالکل ہو سکتے ہیں. اس پر کتاب ہے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، مجددین کا تعارف انہوں نے دیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ حیات اعلیٰ حضرت جو ہے ان کی جو تصنیف ہے اس کی 3ری جلد کے اندر بھی انہوں نے مجددین کی ایک فہرست دی ہوئی ہے اور تفصیل دی ہوئی ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے اور کس صدی کے اندر کون مجدد بن کر آیا ہے. جزاک اللہ.
جو پڑھنا چاہیں، جو سمجھنا چاہیں، تو یہ جو کتابوں کے نام لیے گئے، حیات اعلی حضرت کی 3ری جلد اور افروزی مظہری علیہ الرحمہ کی کوئی اور بھی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جی ہمیں کال سنائیے. بغیر داڑھی والے بھی امامت کرتے ہیں، اور ایسے بھی امام ہیں جن کی داڑھی بھی شریعت کے حساب سے پوری نہیں ہے، کہ مجھے جماعت میں نماز پڑھنا چاہیے کیا مجھے اکیلے نماز پڑھنا چاہیے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے امام پر سجدہ سہو لازم ہو گیا، تو امام نے سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرا، کیا مقتدی بھی اس کے ساتھ سلام پھیریں گے یا نہیں؟ اگر نہیں پھیرنا تھا مقتدیوں نے اور پھیر دیا امام کے ساتھ سلام، تو مقتدیوں کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ عرض کرنا ہے، سری نماز کے اندر جہری قرات کر دی یا جہری نماز کے اندر سری قرات کی، تو وہ کتنی مقدار قرات کرنے سے سجدہ صاحب لازم ہوگا؟ 1 آیت 2 آیتیں یا آیت سے اگر کم بھی کی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا؟ برائے کرم حوالہ جواب ارشاد فرما. جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے، اسلامی بہنیں آرٹیفیشل جویلری پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں اور 786 کو بسم اللہ کی جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ بغیر داڑھی شہروں میں تو بہت کم ہوتا ہوگا، دیہاتوں میں ایسا دیکھا ہے، دور دراز کے علاقوں میں، کہ مسجدوں میں امام ہے داڑیاں نہیں ہیں. تو اگر کسی جگہ ایسا امام ہے جس کی داڑھی مکمل نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے، تو کیا اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ وہ مقرر ہے پڑھنی پڑے گی، یا گھر میں پڑھیں گے، یا کوئی اور مسجد تلاش کی جائے گی؟ امام کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو. جو فاسق معلن ہو کھلے عام جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یا جو ہے وہ گناہ صغیرہ ہے لیکن کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، وہ کھل کے کر رہا ہوتا ہے ایسے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اور داڑھی منڈانے والا یا داڑھی ایک مٹھی سے کم کرانے والا، یہ بھی اگر مستقل یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ فاسق معلن ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا کہ کثرت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے. تو اب اس صورت میں اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگی، اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. اگر پڑھیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ لوٹانا پڑے گی، نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، اس کو دہرانا یہ واجب ہو جائے گی. لہذا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کہیں اور قریب میں آپ کے اہل سنت کی مسجد نہیں ہے کہ جہاں جا کر آپ نماز پڑھ سکیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ پر جماعت واجب نہیں ہے، آپ بغیر جماعت کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ جمعے کے لیے پورے شہر کے اندر جہاں بھی آپ کو جو ہے وہ امام ملتا ہے ایسا جو بالکل امامت کی شرائط پر اترتا ہو، تو پھر اس کے پیچھے جا کے آپ کو نماز جمعے کی پڑھنا ہوگی. جزاک اللہ. تو نماز میں امام صاحب پر سجدہ صاحب ہوا، امام صاحب سجدہ صاحب کے لیے سلام بھی پھیریں گے، تو جو مقتدی ہیں ان کو بھی سلام پھیرنا ہے؟ دیکھیں مقتدی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں مقتدی 2 طرح ہی کے ہوتے ہیں، ویسے اس کی 3-4 قسمیں بنتی ہیں. مقتدی کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ جو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہے، ابتدا سے شامل ہے، اور ایک ہوتے ہیں مسبوق، یعنی جس کی 1 2 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، 4 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، آخر کے اندر وہ شامل ہوا امام کے ساتھ، تو جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو ایسے کو مسبوق کہا جاتا ہے. عموماً لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں وہ مسبوق کہلاتے ہیں. تو جس نے ابتدا سے امام کے ساتھ شامل، اس کی کوئی رکعت نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے. امام کے ساتھ سلام پھیر کے وہ سجدہ صاحب کرے گا. اور جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب تو کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا. اگر اس نے سلام پھیر دیا تو اس صورت میں اس کی نماز گئی، فاسد ہو گئی. یا غلطی سے؟ ہر صورت میں دیکھیں ایک غلطی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا، یا پھر وہ بھول کے اچانک اس نے سلام پھیرا، مسئلہ معلوم تھا لیکن بھول کے سلام پھیرا، اس صورت میں نہیں ہوگی نماز فاسد اس کی. لیکن اب اس کو جیسے عام طور پہ جہالت ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا اس حوالے سے مسئلہ کہ امام نے سلام پھیرا، تو اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام دوسرا سلام پھیرے تو ہم کھڑے ہوں، تو اچانک امام جو ہے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ جلدی سے سلام پھیر کے وہ بھی سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں نماز ان کی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ ان کو نماز دوبارہ ان کو پڑھنا مسبوق کے لیے، جن کی رکعتیں رہ گئی تھیں. جی، اور جن کی رکعتیں نہیں رہیں تو انہوں نے امام کے ساتھ اسلام پھیرنا ہے اور سجدہ صاحب کرنا ہے. اور باقی جن کی رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو سلام نہیں پھیرنا، سلام پھیریں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی. وہ سیدھے کھڑے یعنی امام کے ساتھ سجدہ صاحب کریں لیکن سلام پھیرے بغیر کریں. اور جو ابتدا سے امام کے ساتھ تھے ان کو امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا تھا جی، لیکن سلام نہیں پھیرا، سجدہ کر لیا، تو بھی نماز ہو جائے گی. یہ لیکن ناپسندیدہ کام ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی امام بھی بغیر سلام پھیرے اس نے سجدہ صاحب کر ڈالا
تو اس صورت میں بھی سجدہ صاحب ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے، اچھا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن نہایت اہم مسئلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عموماً رکعتیں رہ جاتی بعض لوگوں کی، یہ تو ہمارے یہاں جی امام صاحب کے ساتھ اگر سجدہ صاحب کریں گے تو سجدے تو کریں گے لیکن سلام نہیں پھیریں گے، سلام نہیں پھیرے، اگر انہوں نے پھیر دیا سلام تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھول گئے تو اس صورت میں جی اس صورت میں نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال تھا ان کا، سری نمازیں اور جہری نمازیں کہ جن میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور جن میں آواز کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، تو سر کرنا تھا تو جہر کر دیا، جہر کرنا تھا تو سر کر دیا، آہستہ آواز میں پڑھا یا بلند آواز سے پڑھا، برعکس کر دیا، تو کتنی مقدار ہے جس پر سجدہ صاحب لازم ہو؟ دیکھیں امام پر لازم تھا کہ وہ سر کرتا یا جہر کرتا، جیسے مغرب، عشاء اور فجر اس میں جہر کے ساتھ بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو اگر اس نے سر کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھ لی کہ جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کو جہر سے پڑھنا تھا، بلند آواز سے پڑھنا تھا، لیکن اس نے آہستہ پڑھ لیا تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح ظہر اور عصر کے اندر اس کو سرن پڑھنا ہوتا ہے، آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس نے بلند آواز سے پڑھ لیا، تو اگر ایک آیت بھی پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین اس نے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب یہ لازم ہو جائے گا۔ ہاں ایک آیت سے کم پڑھی ہے، مثال کے طور پر الحمدللہ پڑھا کہ اچانک یاد آ گیا کہ مجھے تو زور سے پڑھنا تھا، تو اب رب العالمین سے وہ بلند آواز سے پڑھ لے، یا بلند آواز سے پڑھ بیٹھا لیکن الحمدللہ پڑھا کہ یاد آئے کہ مجھے آہستہ پڑھنا تھا، تو اب رب العالمین کو آہستہ سے پڑھے، اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب یہ لازم نہیں ہوگا، کم از کم ایک آیت پڑھ لی ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ صاحب یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مدنی منی کا سوال تھا، آرٹیفیشل جیولری جو مصنوعی جیولری بنائی جاتی ہے سونے چاندی کے علاوہ، تو اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ پڑھنا یہ بہتر ہے، اتار کر ہی اس کو پڑھیں، اچھا نہیں ہے اس کو پہن کے پڑھنا، اتار کے پھر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور 786 کے عدد لکھے جاتے ہیں بسم اللہ شریف کی جگہ، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ اصل میں علم الاعداد پورا ایک علم ہے، اور تفسیر بیداوی کے اندر امام بیداوی نے اس کو تفصیل کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے، احادیث طیبہ سے بھی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ عدد ہوتے ہیں، یعنی ہر حرف کے عدد ہوتے ہیں، با کے الگ ہیں، سین کے الگ ہیں، میم کے الگ ہیں، الف کے الگ ہیں، لام کے الگ ہیں، تو یہ سب کے عدد ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے عدد ہیں، یعنی اس کے 2 ہیں، اس کے 4 ہیں، اس کے 10 ہیں، اس کے 9 ہیں، اس کے 8 ہیں، تو اب یہ سب کے عدد ہوتے ہیں، پھر ان کو ملایا جاتا ہے، ملا کے پھر ان کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے یہ پورا مجموعہ نکلتا ہے اس طریقے سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عدد ہیں وہ 786 بنتے ہیں، 19 حروف ہیں، ان کے جو الفاظ نکالے جائیں گے اور ان کو ملٹی پلائی کیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ 786 بن جائیں گے۔ تو چونکہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر احتیاط مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر 786 لکھ دیا جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ادب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو ہے وہ یا ویسے بھی ڈاک بھیجی تو اب وہ اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کو احتیاط نہیں کرتے اس میں، تو پھر علماء جو ہے جہاں ایسا موقع ہوتا تھا تو اس کو عدد میں لکھ دیا کرتے تھے، 786 لکھ دیا، 92 لکھ دیا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد کو، یہ وجہ ہوتی تھی لکھنے کی۔ تو اس میں ادب بھی ہے اور وہ جو الفاظ ان کی برکت بھی حاصل ہو جائے، انشاءاللہ امید کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ جی مزید سوالات کالز کو ہم اپنے شامل سلسلہ کرتے ہیں، جی ہمیں سنائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے اور اس میں کتنا مال ہونا چاہیے جس کے مطابق اس کا حج فرض ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے اور اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور آمدن اتنی مال زیادہ ہے تو اس کی ضرورت وضاحت چاہیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر باجماعت نماز ادا کرنی ہو تو 2 آدمیوں کے درمیان جگہ خالی ہونی چاہیے یا پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑنے چاہیے؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ مولانا ایک سوال پوچھنا تھا کہ جو یہ پرفیوم ہوتی ہے الکوہولک والی، یہ لگانا جائز ہوتی ہے یا ناجائز؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ ندیم خان بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ دیکھا گیا ہے عموماً کہ نیاز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بعض اوقات غریب لوگ جو کہ مطلب افورڈ بھی نہیں کر سکتے، وہ قرضہ لے کر نیازیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ ختم کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ پھر حج کے متعلق سوال ہے، تو حج فرض جب ہوتا ہے جن بھی ایام میں، جن مہینوں میں، کتنے مال پر فرض ہوتا ہے؟ کتنا مال ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ اور جو مال آپ ارشاد فرمائیں گے اتنا مال تو ہے لیکن وہ خود کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو کیا اب بھی حج فرض ہوگا؟
کرائے کے مکان سے تو فرق نہیں پڑے گا اس کے اوپر. اب یہ دیکھا جائے گا اصل میں یہ تو رقم تو کوئی فکس نہیں کر سکتے اس کی کہ اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا. یہ دیکھا جائے گا کہ آنے جانے کا اس کے پاس جو بھی جیسے فی زمانہ جو پیکیجز ہوتے ہیں چاہے وہ حکومت کا پیکیج ہو چاہے وہ کاروان کا پیکیج ہو, یہ اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ یہ آ جا سکتا ہے, وہاں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو گھر کے اندر یہ چھوڑ کے جائے گا تو گھر میں جو ہے وہ اتنا نان نفقہ اس کے پاس موجود ہے کہ گھر والے جو ہے وہ اس کے آنے تک کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے, وہ اس کے ساتھ خرچہ کرتے رہیں گے, گزارا کرتے رہیں گے. اسی طرح اگر یہ کسی کاروبار کرتا ہے تو اس کے آنے جانے سے ایسا نہ ہو کہ اس کا کاروبار مکمل طور پہ تباہ ہو جائے کہ کچھ کر ہی نہ سکے آگے, یعنی اتنا باقی رہے اس کا کاروبار کہ آ کے وہ اس کاروبار کے ذریعے اپنے آئندہ زندگی جو گزارنے وہ کر سکے اس کے ذریعے سے. نوکری کرتا ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں, چھٹی مل جائے گی تو آگے اس نے دوبارہ نوکری ہی کرنی ہے. تو جب اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے کہ آنے جانے کے لیے اس کے اخراجات کفایت کریں گے اور گھر والے بھی اس کی کسی پریشانی کے اندر یعنی خرچے کے اعتبار سے کسی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہو رہے, تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اب اس کو جانا یعنی دیگر شرائط بھی اس کے اندر پائی جائیں تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. اس میں سرکاری جس طرح سستا ہوتا ہے, پرائیویٹ مہنگا ہوتا ہے, تو کس کا اعتبار کریں گے؟ دیکھیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر کم سے کم بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس پر ہو جائے گا. اور اگر یہ مالدار ہیں, زیادہ رقم ہے ان کے پاس اور یہ عام طور پہ اس طرح کا افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو جانا پڑے گا. کم افورڈ کر سکتے ہیں لیکن قرآن اندازی ہوتا ہے, نام نہیں آئے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کے پر ہم یہ کہیں کہ قرضہ لے کے کسی کاروان وغیرہ سے جائیں, یہ ان کے پر لازم نہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں. جماعت ہو رہی ہے, صفیں بنی ہوئی ہے, اب دو آدمی ملے ہیں آپس میں, تو کیا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ضروری ہے یا خلا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو بلال عجیب سا انداز ہے, یعنی بالکل پاؤں کھول کے پھاڑ کے اس طریقے سے جو ہے وہ پاؤں سے پاؤں ملانا. اصل میں دیکھیں یہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے محاذی ہونے چاہیے, یعنی ملے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے, لیکن جیسے کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہونے چاہیے. اب آپ کا کندھا اوپر ہے, میرا کندھا نیچے ہے, تو کندھے سے کندھا ملا ہوا کہاں ہوا؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمت کے اندر ہونی چاہیے, گردن سے گردن ایک سیدھ کے اندر ہونی چاہیے, سیدھ کے اندر ہونی چاہیے, ملی بھی نہیں ہو سکتی گردن ہماری. تو اب ٹخنوں سے ٹخنے ملانا یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا انداز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کسی بھی بادشاہ کے پاس جائیں گے یا کسی بھی بڑے افسر کے پاس جائیں گے, 3-4 بندے مل کے, تو اب آپ پاؤں کھول کے ان کے سامنے یوں کھڑے ہو جائیں کہ ٹخنے سے ٹخنے آپ ملائیں, تو آپ کو کوئی کہے گا کہ یہ کیا بے ادبی والا انداز ہے, سیدھے ہو کے کھڑے ہوں. تو رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس طرح کھڑا ہونا یہ اور عجیب سا انداز ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر بھی بعض مقامات پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محاذی ہونے چاہیے, یعنی ایک سمت کے اندر ہونے چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے, کہ آپ کی ایڑیاں ایسی جگہ پر رہیں کہ بالکل سمت ایک ہو آپ کی, یعنی آپ آگے پیچھے نہ ہو, ایک ہی جیسے یہ لکیر ہے تو اس لکیر کے اوپر آپ اس طرح آپ کی ایڑی ہو کہ برابر برابر کھڑے ہوں. تو یہ ملانے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر, بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھے ہو کے کھڑے ہوں, آپ کا کندھا بھی آگے پیچھے نہ ہو, سینہ بھی آگے پیچھے نہ ہو, اسی طرح یہ آپ کی ٹخنے جو ہیں وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی سمت کے اندر آپ سب ہونے چاہیے. لیکن آپس میں جوڑنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جس جگہ پر آیا بھی ہے تو اس سے مراد یہی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. پرفیوم جو کہ الکوہل والا ہوتا ہے آج کل ملتا ہے, اس کا حکم کیا؟ جائز ہے اس کو لگانا, اگر کوئی اس کو لگاتا ہے تو لگا سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی بچنا بہتر ہے, نہ لگائیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. آخری سوال جو ہم سے پوچھا گیا, دیہاتوں میں نیاز کی جاتی ہے, شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور لازم کر دیا جاتا ہے کہ مجھے نیاز کرنی ہے, پیسے ہو نہ ہو, قرض لے کر بھی وہ ہر صورت میں کی جاتی ہے, تو کیا یہ رویہ یہ انداز درست ہے؟ دیکھیں یہ تو اپنے اوپر تکلف کر ڈالنا ہے, یعنی اگر واقعی کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے نیاز کرنا, اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اگر غریبوں کو کھلاتا ہے یا دوسرے لوگوں کو کھلاتا ہے, لیکن اس میں نیتیں اچھی ہیں اس کی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو بوجھ میں ڈالنا, یہ شریعت نے اس کا مکلف آپ کو نہیں کیا. ہاں کوئی شخص ایسا ہے کہ ویسے مالدار ہے اور اس کا پیسہ کہیں گیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ قرضہ لے رہا ہے کہ چلو میں چند دنوں کے بعد واپس دے دوں گا, تو حرج نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ہے غریب, اب چونکہ ایک رواج بن چکا ہے, اب وہ نہیں کرے گا تو لوگ اس کو تان و تشنی کریں گے. جیسے میت ہو جاتی ہے, اب اس کے اوپر سویم یا 40واں وغیرہ پر کھانا پکانا, اس کا حکم تو ہم سنتے رہتے ہیں, تو اس پر بھی اب پیسے نہیں تب بھی قرض لیا جاتا ہے. تو یہ جو رواج ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے کہ قرضہ لے
اور اپنے آپ کو ایسا بوجھ میں ڈال لے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور مقصد صرف اتنا ہو کہ لوگ جو ہے وہ نہیں کروں گا تو اس طرح کا میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ شریعت نے جب آپ کو اس چیز کا مکلف کیا ہی نہیں ہے تو آپ کو اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی کیا حاجت ہے؟ تو بہرحال اگر قرضہ کوئی ایسا شخص لیتا ہے کہ جس کا ادا کرنا اس کے لیے سہل ہے، آسان ہے، وہ آسانی سے ادا کر دے گا، اس لیے لے کے وہ اس سے لے کے پھر وہ نیاز کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی شخص صرف فقط اس لیے کرتا ہے کہ رواج پڑا ہوا ہے، نہیں کروں گا تو میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، نہیں کروں گا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، قرض واپس کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح کا وہ کام کرے۔ اسی طرح جو آپ نے سویم وغیرہ کا کہا، تو سویم میں جو نیاز کی جاتی ہے، یہ کھانا بنایا جاتا ہے، تو وہ تو صرف اور صرف غربا کے لیے ہے، فقراء کے لیے ہے، ان کو کھلانا ہے۔ امیر لوگ، اغنیا لوگ تو اس کو کھا بھی نہیں سکتے، وہ صرف غربا کھائیں گے، تو اس کے لیے تو قرض لینا اور معیوب ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں شادیوں میں جو ہوتا ہے سلسلہ کھانا کھلانے کا، تو اس کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، اب وہ بعضوں کا سودی قرض بھی لیتے ہیں، اور بعض لوگ سوالات کرتے ہیں اس کے لیے شادی کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالی جو ہم نے پالے ہوئے مختلف قسم کے جو خرچے پالے ہوئے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ سودی قرض لینا یہ تو ویسے ہی حرام ہے، اس کی تو شرعاً ویسے ہی اجازت نہیں ہے سود کی تو، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے سوال کرنا یہ بھی ناجائز و حرام ہے، کہ صرف شادی کی خرافات کو پورا کرنے کے لیے گھر گھر جا کے یا لوگوں سے جو ہے وہ سوالات کرنا ہے کہ ہمیں فلاں چیز لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ پیسے دے دیں، تو اس کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی کچھ مزید سوالات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، سنائیے۔ میں زیارت بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر میں کوئی آدمی فوت ہو جائے، جتنے بھی گاؤں والے ہوتے ہیں، جنازے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ سب کا کھانا ادھر ہے، مہمانوں کا اور ادھر سے کھا کر جانا، تو اس کا دین سے کوئی تعلق، کوئی کیا رشتہ ہے اس کا؟ جی اس کا جواب ہو چکا ہے، مزید تفصیل لے لیں گے۔ جی کون سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی قسم کھائی ہو تو میں نے کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر جانا پڑ رہا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ مغرب کی جماعت کے اندر ہم امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں ملے تو تازہ اخیرہ میں التحیات کا کتنی پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم جب کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھنی ہے؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اکثر دیکھا جاتا ہے، ابھی ہم نے جواب دے دیا کہ دیہاتوں میں بتا رہے کہ جنازے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ سب کا کھانا جو ہے نا ہمارے گھر ہے، تو ابھی چلے سب، یہاں شہروں میں بھی دیکھا، شہروں میں بھی ہے اس طرح۔ تو ظاہر بتا دیا سوالے سے کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے 3 دن تک کا، یہ صرف فقراء کے لیے ہے، یا پھر ایسا ہے کہ بھئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں بہت دور سے، یعنی دوسرے شہر سے آئے ہیں، تو اب اس صورت میں اتنا ہے کہ جو اتنے دور کے رشتہ دار ہیں کہ ان کا گھر جانا ممکن نہیں ہے، تو ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کا جھمگٹا لگاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، کھانے کا انتظام ہے، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرع نے مقرر ہوتا ہے کہ وہ ادھر وہ تدفین کے انتظامات ہو رہے ہیں، وہ کھانے کے انتظامات کر رہے ہیں۔ کھانے کا انتظام کریں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن کھانے کا انتظام یہ غریبوں کے لیے ہو، فقیروں کے لیے ہو، ان کو کھلائیں تاکہ وہ کھائیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی اور میت کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچے گا، پیٹ بھروں کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ قسم کھائی ہے کہ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، اب جانا پڑ رہا ہے، قسم توڑ دیں، اگر توڑے تو کیا کفارہ دیں گے؟ دیکھیں اب اس میں تو دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے نہ جانے کی، اگر واقعی ایسی وجہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، بد مذہب ہے یا کوئی ایسی اور بات ہے، تو جانا ہی نہیں چاہیے کسی صورت بھی۔ اور اگر جیسے رشتہ دار ہے کوئی، تو ظاہر سے صلہ رحمی ضروری، اگر اسے صلہ رحمی بنتی ہے یا اچھا سلوک اس کے ساتھ بنتا ہے، تو ایسی صورت میں تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ اب کسی قریبی رشتہ دار کے عزیز کے یہاں پر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، صرف جانے سے لڑائی ہوگی دنیاوی اعتبار سے، قسم کھا بیٹھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو یعنی اللہ کی قسم کھائی ہے، ویسی قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، تو اس صورت میں جو ہے حکم شرع یہ ہے کہ کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو اس کے گھر چلا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی قسم اب ٹوٹ گئی تو اب اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مختلف مسکینوں کو آپ جو ہے وہ 10 صدقہ فطر دے دیں، یعنی ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر آپ دے دیں، یوں آپ مختلف کو 10 مختلف کو دیں گے، ایک کو نہیں الگ الگ کو دیں گے، تو یوں آپ کا صدقہ فطر جو کفارہ ہے قسم کا وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس صورت میں جو ہے اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ 10 صدقہ فطر الگ الگ مسکینوں کو دے سکیں، تو اس صورت میں پھر پے در پے یعنی مسلسل 3 روزے یہ رکھنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مغرب کی نماز میں شامل ہوئے لیکن کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت میں آئے
تو اب امام صاحب جب قاعدہ اولا کریں گے تو اس میں اتحیات جو پڑھی جاتی کتنی پڑھنی ہے، یعنی مقتدی کے حوالے سے، اور قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کتنی پڑھیں گے، اخیرہ کا ہی پوچھا ہے، اور جب اپنی آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا ثنا بھی پڑھی جائے گی؟ جی دیکھیں، جس کی کوئی بھی رکعت چھوٹ گئی ہے تو اب قاعدہ اولا کے اندر تو سب نے ظاہر امام ہے یا مقتدی ہے، اس نے جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھنا ہے، یہیں تک پڑھے گا و رسولہ تک. اور جو قاعدہ اخیرہ ہے اس میں جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پڑھے، بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کرے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، بالکل ٹھہر 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 کے پڑھتا رہے تاکہ امام کی پوری کرنے تک اس کا جو ہے وہ رسولہ تک یہ پہنچے. لیکن اگر کوئی پڑھ گیا، تیزی کے ساتھ پڑھ گیا اور امام کا بھی پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلمے کی جو تکرار کرتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی تکرار یہ کرتا رہے، بار بار اس کو پڑھتا رہے، آگے نہیں بڑھے گا، اس کو بار بار پڑھتا رہے تو یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے. پھر اس کے بعد یہ کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہوگا تو یہ ثنا سے ابتدا کرے گا، ثنا بھی پڑھے کیونکہ اس کی پہلی رکعت ہے، اس کی پہلی رکعت ہے، اور تعوذ و تسمیہ بھی وہ پڑھے گا، اور اس کے بعد الحمد، اور اس کے بعد سورت ملا کے اس نے اپنی رکعت کو پورا کرنا ہے. جزاک اللہ. مزید چند کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی سنائیے. پرویز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سفر پہ جاتا ہوں گھر سے 15 دن سے کم کے لیے، تو یہاں سے میں لاہور جاتا ہوں تو 15 دن سے کم رہتا ہوں، تو کیا وہاں نماز میں قصر ادا کروں گا؟ تو قصر میں کیا میں صرف سنتے پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ نوافل پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا، کہ صرف جو دو فرض ہیں وہ پڑھوں گا؟ جی ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا سوال ہے مفتی صاحب کہ جب نماز جنازہ پڑھا جائے اس کے بعد جب ہاتھ سلام پھیرنے لگے اس کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھلے رکھنے چاہیے؟ جی انشاءاللہ. ایک اور کال سنائیے. میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ شیطان کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ وہ فرشتہ تھا یا جن تھا؟ جی ضرور عرض کریں گے. اسلام آباد سے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کا نام پرویز ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ فرمائیے گا. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ سفر پر اکثر جاتے ہیں لاہور اور 15 دن سے کم کے لیے جاتے ہیں، جو قصر کریں گے اس میں فرض نمازیں ہی قصر کرنی ہے یا سنتیں اور نوافل بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے اس کا؟ یہ نام جو ہے بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے. یعنی اچھا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو عاشق رسول ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنا نام چینج کر لیں. اگر ان کے لیے ممکن ہو تو چینج کر لیں، کم از کم اتنا ہو کہ پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیں. لوگوں کے درمیان جو نک نیم ہوتا ہے وہ رکھ لیں کوئی اور، تاکہ کم از کم لوگ ان کو دوسرے نام کے ساتھ یہ پکاریں. کیونکہ یہ خسرو پرویز جو تھا، کسرا ایران کا شہنشاہ جو اس وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، تو اس نے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نامہ مبارک تھا، خط مبارک جو گیا تھا، اس کو چاک چاک کر دیا تھا. تو اس لیے جو ہے علماء اس کے نام کو پسند نہیں کرتے کہ ایسا نام یہ رکھا جائے. اگرچہ رکھنا جائز ہے، جس نے رکھا ہے اس کو ہم کو گناہ گار نہیں کہیں گے یا اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اگر ڈاکومنٹس وغیرہ میں چینج نہیں ہو سکتے تو پکارنے کے لیے کم از کم دوسرا نام یہ رکھ لیں. اچھا، اب رہا یہ کہ اسلام آباد سے لاہور جاتے ہیں تو اس کے درمیان تو مدت سفر ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ فاصلہ ہے، اور چونکہ 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے قصر نماز ادا کرنی، یعنی جو ظہر، عصر اور عشاء کے فرض ہیں وہ 2 رکعتیں یہ ادا کریں گے. اور رہا سنتوں کو چھوڑنا یا نوافل کو چھوڑنا، تو ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پر بہت عام ہے کہ مسافر پر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. دیکھیے مسافر پر جو سنت موقدہ جو ہیں، جیسے ظہر کی 4 سنت موقدہ، 2 سنت موقدہ، یا فجر کی 2 سنت موقدہ، اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی 2 سنت موقدہ، مغرب کی 2 سنت موقدہ، یہ مسافر پر معاف نہیں ہو جاتی. یہ صرف اس صورت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے کہ جب وہ بھاگ دوڑ کے اندر ہے، حالت سفر میں گاڑی اس کی نکل رہی ہے یا وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے رکنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر اس کو فرض ادا کرنے کی اجازت دی گئی کہ فرض ادا کریں اور سنتیں چھوڑ سکتے ہیں آپ. لیکن ایک بندہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا، لوگوں کی طرح ہی وہاں رہ رہا ہے مسافر لیکن وہاں پہ رہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے یہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سنت موقدہ تو اس کو پڑھنا ہوں گی، اور سنت غیر موقدہ بھی وہ پڑھیں، ثواب ملے گا اس کو پڑھیں گے. تو اسی طرح نوافل بھی پڑھیں، اس کا ثواب ملے گا ان کو. تو یہ نہیں ہے کہ اس کا پڑھنا کوئی گناہ ہو یا اس کو پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. مطلب فرض جہاں قصر کرنا ہے تو وہ 2 ہی وہ لازمی ہوگا. جو فرض قصر کی ہیں تو وہ زیادہ نہیں کر سکتے.
ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں وہ 4 کی جگہ 2 ہی ادا کرنے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جنازے سے متعلق پوچھا کہ جنازہ کی نماز جب پڑھتے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ کھول دیتے ہیں، تو ہاتھ کھولنے چاہیے، کوئی ایک کھولتا ہے کوئی دونوں ایک ساتھ کھول دیتا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ چوتھی تکبیر کہی جائے اس کی جنازے کی، اللہ اکبر کہا تو اس وقت ہاتھوں کو کھول دینا چاہیے، چھوڑ دیں، کہلی چوتھی تکبیر کہلی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ سلام پھیرے۔ تو اب یہ بعض اوقات لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک سلام پھیرتے ہیں تو سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں، پھر الٹا سلام دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کھولتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام نے چوتھی تکبیر کہی تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے امام سلام کہے تو اس وقت آپ بھی سلام پھیر لیں۔ جزاک اللہ۔ شیطان کیا تھا؟ یعنی وہ فرشتہ تھا، جن تھا، کیا تھا؟ شیطان یہ جن تھا، قرآن پاک کے اندر ہے کان من الجنی، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، یعنی اس کو ابو الجان کہا جاتا ہے، یعنی جنوں کا باپ کہا جاتا ہے اس کو، تو یہ جن تھا۔ البتہ یہ اپنی عبادات کی وجہ سے فرشتوں کا بھی استاد بن چکا تھا، معلم الملکوت بن چکا تھا، اور یہ فرشتوں میں بالکل شامل ہو گیا تھا۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ اس وقت یہ بھی وہاں پر موجود تھا، اس حکم کے اندر یہ بھی شامل تھا، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس نے انکار کیا تو پھر اس کی وجہ سے دھتکارا ہو گیا۔ تو قرآن پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سوالات کیے اور دارالفتہ کے مفتی صاحب نے ہمیں جوابات عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔